ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک اسلامی معاشرہ ہے۔ ہم اس کائنات میں گدھے، گھوڑے، جانوروں سے بدتر بننے کے لیے نہیں آئے۔ ہم اس کائنات میں اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ہم اپنے رب کریم کی عبادت کریں اور کیا کریں جی، اور اس کی معرفت حاصل کریں۔ جب ہم رب کریم کی معرفت حاصل کرتے ہیں تو معرفت اس وقت ملتی ہے کہ جب رب کریم کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے اندر ظاہر اور باطن کو پاک کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کرتے ہیں تو باطن کی پاکیزگی ہمیں پھر اس پاک ہستی کی طرف لے کر جاتی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اور جس کی پاکیزگی جیسی پاکیزگی اس کل کائنات میں کسی کی نہیں ہے۔ اور اس ذات کے بعد جو سب سے پاکیزہ ہستی ہے، جو روحانیت میں سب سے بلند مقام رکھتی ہے، جس کے ہر طرف اللہ کے نور نے ان کو گھیرا ہوا ہے، اور جس کو اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے، اور وہ 10 دن کے روزے رکھتے ہیں، جس کو صوم وصال کہا جاتا ہے، وہ ہستی حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کی ہستی آتی ہے۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق صاحب ہے، عمر صاحب ہے، عثمان صاحب ہے، مولا علی کرم اللہ وجہہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہے۔ پھر انبیاء کی جو امہات المؤمنین ہیں ہماری۔ اور آج کی جو یہ میں نے جو تمہید باندھی ہے، ایک بدبخت ہے اس پاکستان میں، اس کا نام ہے انجینئر مرزا۔ پتہ نہیں، میں اس کے ماں باپ سے ایک سوال کرتا ہوں انجینئر مرزا کے، کہ کیا تم لوگوں نے انجینئر مرزا کو اورل سیکس کی ٹریننگ دی ہے؟ کیا تم نے اپنی بیٹیوں کو اورل سیکس سکھایا ہے؟ اپنے پوتوں اور پوتیوں کو بھی تم سکھا رہے ہو کیا؟ تمہارا یہ بدبخت بیٹا اس معاشرے میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں نا، وہ پورا صوبہ انجینئر محمد علی مرزا کے ماں باپ سمیت اس کی پوری نسل پہ لعنت بھیجتا اور تھوکتا ہے۔ انجینئر مرزا سے بولو اپنی بیٹیوں کو اورل سیکس سکھائے، تم پر، تمہارے پورے خاندان پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ ویڈیو دیکھیں جی، یہ ثبوت ہے آپ کے پاس، پھر میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا۔ اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں۔ آپ نے سن لیا، انجینئر مرزا اس ویڈیو میں کہتا ہے اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی۔ کس میں؟ اسلام میں یا یورپ میں؟ یہ دور جدید کا یورپ کا فلسفہ ہے، جو انہوں نے ایک انڈسٹری بنا کر مسلمانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں فرانس کے اور اٹلی کے جو مشہور آرٹسٹ تھے، انہوں نے مرد اور عورت کے جو سیکسول جو انداز ہوتے ہیں، اس کو جس کو اختلاط کہتے ہیں اردو میں، زنا کرنا، اس کی انہوں نے تصویریں بنائی تھیں، اور وہ تصویریں بنا کر مصر بھیجی تھی۔ اس کو سلطان ایوبی نے کے جو انٹیلیجنس تھی اس نے پکڑی تھی، اس نے پکڑا تھا اس سب چیزوں کو۔ سلطان ایوبی ہمارے دور کے آج کے جرنیلوں کی طرح نہیں تھا جو فرانس میں بیٹھ کے گالیاں سن رہا ہے۔ سلطان ایوبی ایک مومن جرنیل تھا، وہ اٹھا اور اس نے اسلام کی تہذیب و ثقافت کی بقا کے لیے جہاد کیا۔ اس نے بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کیا۔ اس نے ان تصویروں کو پکڑا، اور اس دوران میں سلطان ایوبی کی فوج کے جرنیلوں کے بیٹے آپس میں لڑ کے مر چکے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی، میں اس کے اوپر بعد میں بات کروں گا۔ اب اس نے جو یہ بات کہی ہے نا کہ جی اورل سیکس کی ممانعت نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں وہ حدیث لے کر آئے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم اورل سیکس کر سکتے ہو۔ اورل سیکس کا مطلب آپ سب کو پتہ ہے، میں والدین سے مخاطب ہوں۔ بے شک اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو اٹھا دیں اس وقت، لیکن میری یہ ویڈیو سن کر اپنے بچوں کو سنبھالیں، اپنے بچوں کو سنبھالیں۔ میرا یہ کام ہے جو میں کر رہا ہوں، میں اتنے بے شرم اس پر نہ بناتا، لیکن یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے اس کی۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد آپ وہی کریں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو اللہ اور رسول کا حکم ہے۔
اس نے جو یہ اورل سیکس کی بات کی ہے وہ منہ کے ساتھ ہوتا ہے. اس منہ سے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اس منہ سے ہم نماز پڑھتے ہیں, اس منہ سے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ زبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے تھے اور زبان پر مسواک فرماتے تھے, دانتوں منہ کو صاف کرتے تھے, فرماتے تھے یہ مسواک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, اس میں اللہ کی رضا ہے, مردات للرب. تو جو منہ کی صفائی آپ کس جگہ پر منہ لگا رہے ہیں؟ تو انجینئر مرزا کے والدین یہ ایک دوسرے کا پیشاب پیتے رہے ہوں گے, پھر انجینئر مرزا خود بھی پیتا ہوگا. پھر انجینئر مرزا کہتا ہے کہ سیکسول ایجوکیشن ہونی چاہیے. اور بھائی ہم اپنے بچوں کو پتہ ہم نے کیا سیکسول ایجوکیشن دینی ہے؟ کہاں لکھا ہے اسلام میں؟ قرآن کی ایک آیت بتاؤ جس میں لکھا ہو کہ اورل سیکس جائز ہے, حدیث بتاؤ جس میں لکھا ہو اورل سیکس جائز ہے, اور ہمیں بتاؤ کہ ہم وہ کام شروع کریں. اب آئیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں اس نے کیا لکھا آگے. کہتا ہے سوائے قوم لوط والا جو ایکٹ ہے اینل سیکس کی بات کر رہا ہے, وہ تو ظاہر ہے کہ نہیں ہے, لیکن کہتا ہے اس کے علاوہ جو منع کیا یہ علماء کے فتوے ہیں. اور بڑے پریشان ہو کر اس نے بات کی کہ علماء نے یہ نیکی کا کام کیوں کیا. علماء کے فتوے, علماء کے فتوے نہیں ہے جی. سنیں پہلی حدیث حضرت سنن ابن ماجہ میں ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرج کی نہیں دیکھا, اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے نازک حصے کو دیکھا. کتاب النکاح باب التستر عند الجماع, یعنی وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے ٹائم پر اپنے آپ کو چھپانا, جلد 1 صفحہ 619. سنن ابن ماجہ میں دوسری حدیث ہے ان عتبہ بن عبد السلمہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العیرین. عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے تو پردہ کر لے, چادر میں ہو جائے, اور گدھوں کی طرح بالکل برہنہ ہو کر جماع نہ کرے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, لیکن میں اگر آپ کو نہیں بچاؤں گا کل قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ طارق میں نے تجھے علم دیا تھا تو کیوں چپ کر کے بیٹھا رہا, تو بولا کیوں نہیں؟ آج میری گردن آزاد ہے, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, میں اس سے آج آزاد ہو گیا ہوں. اے اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں, تم زندہ ہو تو بیدار ہو, آگے بڑھو, اس چیز کو روکو, یہ تم پہ فرض ہے. اور یہ جو اورل سیکس کی بات ہے یہ اس دنیا کا گند ہے, یہ اس دور کا گند ہے, یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے. اس میں اس نے کوئی آیت کوئی کچھ نہیں پیش کی. میں نے یہ حدیث آپ کو سنا دی. دوسری ہے جی نوازل میں فتاوی ہندیہ میں پھر نوازل اذا دخل الرجل ذکر, اچھا یہ نہیں, یہ اس کو چھوڑ دیں, یہ بہت زیادہ سیریس ہو جائے گا. ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ سیریس ہو جائے گا. میں آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں, یہ بہت زیادہ سیریس ہو جائے گی. یعنی یہ بہت زیادہ کھلے الفاظ میں نہیں بول سکتا, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اورل سیکس کی اجازت نہیں ہے. یہاں پر جو لکھا ہوا ہے نا, یہاں پر پھر لکھا ہوا ہے دوسری حدیث ہے. اچھا اس میں آپ کو ایک اور بات بھی آگے چل کے بتاتا ہوں. اچھا یہاں پر ہے, یہ فتح الباری میں لکھا ہے ابن رجب نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, اور یہ بات اس چیز پر دلالت کرتی ہے. اس سے پہلے انہوں نے والذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ آیات ہے نا, اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کیا حدیث کی. والذین هم لفروجہم حافظون, اور وہ لوگ جو اپنی فروج کی حفاظت کرتے ہیں, فرجوں کی, الا علی ازواجہم, صرف اپنی بیویوں کے لیے, او ما ملکت ایمانہم, اور ان پر جو ان کی داہنے ہاتھ کی ملکیت ہے, یعنی جو ان کی باندیاں ہیں, فإنہم غیر ملومین, فإنہم غیر ملومین, تو ان کو جو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. فَنِبْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, اور جو اس کے علاوہ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ انتہائی سرکش ہیں. فتح الباری میں اس کے اوپر لکھا ہے کہ وہ يدل على ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يستتر عند اغتساله مع اهله, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل فرماتے تھے مع اہلہ, اپنے اہل کے ساتھ یعنی ازواج کے ساتھ, جب بھی تو وہ اپنے آپ کو ڈھک لیتے تھے.
اگر اورل سیکس جائز ہوتا تو نبی علیہ السلام کیوں فرماتے کہ جماع کرتے ہوئے اپنے آپ کو چادر میں ڈھانپ لو, گدھوں کی طرح ننگے نہ ہو جاؤ. اور یہ نبی علیہ السلام غسل کے دوران میں اپنے آپ کو کیوں چھپاتے؟ اگر یہ حدیث ساری جس طرح وہ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے, اور وہ یہ ضعیف حدیث کہہ کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ یہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ یہ وہ غلاظت ہے جو انجینئر مرزا کا خاندان ہی کر سکتا ہے. یہ منگول لوگ ہیں, بڑا فخر کرتا ہے اپنے اولیاء اکرام کو مارا ہے, قتل کیا, کاٹا ہے, ان کو وڈ دیتا ہے. اس کا جو دادا تھا نا اکبر بادشاہ, اس نے دین الہی ایجاد کیا تھا, پتہ نہیں کتنی سینکڑوں بیویاں تھی. یہ بھی مجھے لگتا ہے اسی میں کسی خواجہ سرا کے کسی اس کی یہ نطفہ ہوگا جو پیدا ہوا ہے انجینئر محمد علی مرزا. یہ حلال کے خاندان نہیں ہے, حلال کا خاندان اس طرح کی بات نہیں کر سکتا. انجینئر مرزا کہتا ہے یہ سیکس کی ممانعت نہیں ہے. کوئی حدیث, کوئی اجازت نامہ دکھائے قرآن اور حدیث سے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں, قرآن و حدیث سے دکھایا نہیں ہے. اب اس کی دوسری یہ ویڈیو دیکھیں جی. جو لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے سنتوں کے ساتھ, جن کو صرف عشاء کی 17 رکعتیں بتائی گئی ہیں, تو ان کو بتایا تھا ہم نے دن رات میں تو ٹوٹل رکعتیں 17 ہیں جن کی پوچھ آپ سے ہونی ہے. 2 فجر کی, 4 ظہر کی, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء. وطر اور سنت موقدہ یہ سب سنت عبادات ہیں, بلکہ نفلی عبادات ہیں. سنت جب ہم کسی کے اوپر بول رہے ہوتے ہیں تو اس سے مراد طریقہ ہوتا ہے. دیکھا آپ نے, اب دیکھیں کیا کہتا ہے. وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھ سکتے سنتوں کے ساتھ, جن کو عشاء کی نماز کی 17 رکعات بتائی گئی ہیں, انہیں ہم 17 رکعات کل دن میں بتا رہے ہیں جن کی پوچھ ہونی ہے. وطر اور سنت مؤکدہ یہ سب نفلی عبادات ہیں, تو سنت سے مراد طریقہ ہوتا ہے. یعنی یہ کہتا ہے کہ سنتیں پڑھنی چھوڑ دو, صرف فرض نمازیں پڑھو. 2 فجر کی, 4 فرض ظہر کے 6 ہو گئی, 4 عصر کے 10 ہو گئی, 3 مغرب کے کتنے ہوگی 13, 4 فرض عشاء کے کتنے ہو گئی جی 17. یہ کہتا ہے یہ پڑھو بس. اچھا, اورل سیکس جائز ہے, سنت موقع چھوڑ دو. اب جی میں تقابل پیش کر رہا ہوں. ایک آدمی اورل سیکس کی تبلیغ کر رہا ہے, اس کی پریچنگ کر رہا ہے, اس کو بتا رہا ہے کہ آپ نے اجازت ہے, آپ کریں یہ کام. یعنی گندی جگہ جہاں سے کہ غلاظت نکلتی ہے ادھر منہ ماری کریں. ٹھیک ہے, آپ کو اجازت ہے. انجینئر مرزا نے کہہ دیا نا جی, منگولی خاندان نے کہہ دیا آپ کو اجازت ہے, کریں یہ غلاظت. اللہ اور رسول کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس, بے دلیل بات ہے. اچھا, اب 17 رکعات پڑھیں, سنتیں چھوڑ دیں. کیوں سنتیں چھوڑ دیں جی؟ پڑھ نہیں سکتے نا. ایک معاشرے میں سنتیں مؤکدہ چھوڑ دی جا رہی ہیں, لیکن اورل سیکس کیا جا رہا ہے. انجینئر مرزا سنتیں چھوڑ رہا ہے, سب چھوڑ رہا ہے, اورل سیکس کر رہا ہے. انجینئر مرزا کرتا ہوگا تبھی تو کہہ رہا ہے. اس کی بہنوں کی بھی ٹریننگ کی ہوگی اس کی ماں نے, انہوں نے بھی جا کے وہ خاندان برباد کیے ہوں گے. اس نے بھی یہ خاندان برباد کیا. اپنا کرو, اپنے بیٹوں کو بھی سکھاؤ. پھر کہتا ہے میرے بیٹے تو باہر چلے جائیں گے, میرے بیٹے باہر چلے جائیں گے, سیکیورٹی رسک ہے. جب تم لوگوں کو اورل سیکس سکھاؤ گے تو سیکیورٹی رسک تو تمہارے لیے خود بنے گا. اور اللہ اور رسول کی بات کرو یار, پاکیزگی کی بات کرو. تمہارا چینل تمہارے گھر میں چلتا ہی نہیں ہے الحمدللہ. ہم خود علوم ہیں اللہ کے کرم سے. میرا دادا عالم, میرا پردادا عالم, میرا تایا عالم, میں خود عالم, میرا پیر, پھر پیروں کا پیر, میرے بابا جی صاحب, انہوں نے میری تربیت کی ہے, وہ عالم, ان کے بیٹے عالم, ان کے پوتے عالم. اور میں تو, مجھ پر تو اللہ نے دو طرف سے رحمتیں کی ہیں. اپنے خاندان سے بھی سے بڑا خاندان میرے بابا جی کا, ادھر سے بھی رحمت ہوئی ہے. اور تم پر لعنت اور تمہارے بزرگوں پر لعنت ہوئے. داتا صاحب کو گالی دینے والے, تیری خدا نسل مٹائے گا. اسی طرح تیرے خاندان کے بچے اور بچیاں لوفر اور آوارہ ہوں گے. باہر جائے خدا کرے اور وہاں پر جا کر یہ اورل سیکس کرے. پھر یہ پاکستان ہے. اب آئیں جی میں آپ کو مشکات شریف سے کچھ احادیث سناتا ہوں.
میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں، جس کام کی میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں میں ثبوت دے رہا ہوں، اس کے بعد کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک طرف اورل سیکس کی اجازت دے رہا ہے، دوسری طرف سنت سے روک رہا ہے۔ اب سنیں، یہ ہے جی باب السنن و فضائلھا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رات و دن میں 12 رکعتیں ادا کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اب وہ رکعتیں کون سی ہے؟ 4 رکعتیں سنت ظہر سے پہلے، 2 رکعت سنت ظہر کے بعد، 2 رکعت سنت مغرب کے بعد، یہ کتنی ہو گئی جی؟ 8۔ 2 رکعت سنت عشاء کے بعد، یہ کتنی ہو گئی جی؟ 10۔ 2 رکعت سنت قبل الفجر، یہ ہو گئی 12 رکعتیں۔ اور فجر کی سنت کی اتنی تاکید ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا۔ میں زیادہ طویل نہیں کرنا چاہ رہا، اس لیے میں مختصر چل رہا ہوں۔ پھر حضرت اس کو جو ہے نا، اس کو ترمذی نے روایت کیا، اور مسلم میں یہ روایت ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ کوئی بھی مسلمان بند عبد ایسا نہیں ہے جو روزانہ شب و روز میں 12 رکعت ادا کرے غیر فرض، نفل یعنی سنت مؤکدات، الا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ یہ ہو گیا دوسری حدیث میں نے آپ کو سنا دی۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور بتانی چاہتا ہوں۔ سنن سے مراد جو ہے نا، یہ ان کو کہا جاتا ہے، یہ جو سنن اور فضائل ہیں یعنی نوافل ہیں، سنن ہے، اس کو کہا جاتا ہے یعنی وہ نماز جو فرائض کے ساتھ ادا کی جائے شب و روز میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مواظبت کی ہے۔ اس مواظبت کی وجہ سے اس کو مؤکدہ کہا جاتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمایا، اور کچھ غیر مؤکد ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے کبھی کبھی ترک فرمایا، جس طرح 4 نفل عصر سے پہلے، ٹھیک جی، اور اسی طریقے سے 4 نفل عشاء سے پہلے، ان کو سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ اب آگے کیا ہے جی؟ وَسَمَّ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ الرَّوَاتِبُ مَأْخُوذٌ مِّنَ الرُّطُوبِ، یعنی الرواتب کہا جاتا ہے جو سنت مؤکدات ہیں ان کو، کیونکہ رطوب کا مطلب ہے دوام و ثبوت، یعنی ایک چیز ہمیشہ کے لیے کی گئی ہو، ایک چیز ہمیشہ کے لیے ثابت رہی ہو۔ یقال رطب رطوبا ثبت ولم يتحرك ومنه الترتیب، یعنی ثابت رہی اور وہ کبھی بھی ہلی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ترک نہ فرمایا۔ ومنه الترتیب، اور اس کو کہا جاتا ہے مؤکدات، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان چیزوں کو نہیں چھوڑا۔ پھر کیسے یہ کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو؟ یہاں پر قرآن کی عقائد ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، تمہیں جو اللہ کے رسول دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ اللہ کے رسول نے یہ چیز دی ہے، قرآن کی آیت سے بھی یہ چیزیں ثابت ہو گئی ہے۔ یہ حدیث جو میں سنا رہا ہوں، 2 سنائیے، باقی رہتی ہیں 1-4۔ اب جو ان کو چھوڑے گا تو نبی علیہ السلام کے کس عمل کو چھوڑے گا؟ انجینئر مرزا ایک علمی خسری ہے، خدا کا واسطہ ہے، والدین اپنے بچوں پر توجہ دیں، اس آدمی کو ان سبسکرائب کریں۔ یہ ایک کافر ہے، اس کی ماں قادیانیوں کے ساتھ بیٹھتی رہی ہے، اب بھی بیٹھتی ہے، اور یہ کہتا ہے قادیانیوں کے وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمکیں گے۔ یہ اس کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ کہتا ہے چشتی رسول اللہ، میں اس کا چیلنج قبول کرتا ہوں، کہتا ہے یہ بنیادی عقیدہ اہل سنت کا، یہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں انجینئر کا بنیادی عقیدہ ہے انبیاء اپنے پیشاب نہیں روک سکتے، میں اس کا چیلنج قبول کرتا ہوں، یہ انجینئر کا بنیادی عقیدہ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ انبیاء کوئی چیز ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے، یہ کہتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہنا جائز ہے، انجینئر کو چھوکرا کہنا جائز نہیں ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اللہ کی لعنت ہو انجینئر مرزا پر۔ ابھی اور بہت کچھ ہے جی۔ یہ حدیث سنے جی، عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی پاک فرمایا کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نفل نماز تھی وہ کیا تھی؟ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں زور سے قبل 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، پھر لوگوں کے ساتھ جا کے نماز پڑھتے مسجد میں، پھر واپس آ کے گھر میں 2 رکعت پڑھتے، یہ 6 رکعت ہو گئی جی ظہر کی، پھر مغرب کی نماز پڑھتے لوگوں کے ساتھ، اور گھر میں آ کر 2 رکعت پڑھتے، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئی کتنی جی؟
8 رکعت. ثم یصلی بالناس العشاء, پھر لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے, پھر گھر میں آتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے. یہ کتنی ہو گئی جی؟ 10. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات میں 9 رکعت پڑھتے, اس کے اندر وتر بھی ہوتے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو طویل قیام کرتے, اور تو جب وہ قیام طویل ہوتا, طویل قیام کرتے اور ساری رات کو, اور کبھی بیٹھ کر کرتے. تو جب بیٹھ کر کرتے تو رکوع سجود بیٹھ کر ہوتے, جب قیام فرما کر کرتے تو رکوع سجود کھڑے ہو کر پھر وہ فرماتے تھے بیٹھ کرنے. وہ قائم وکانا اذا قرأ قائدا رکع وسجد وهو قائد. تو جب بیٹھ کر نماز پڑھتے تو سجدہ بھی بیٹھ کر کرتے اور رکوع بھی بیٹھ کر کرتے. اور جب فجر طلوع ہو جاتی تو 2 رکعت سنت ادا کرتے. اور ابو داؤد میں ثم یخرج فیصلی بالناس صلاۃ الفجر, پھر باہر نکلتے اور لوگوں کے ساتھ مسجد میں فجر کی نماز پڑھاتے. یہ 12 رکعت پوری ہو گئی جی, 12 رکعت پوری ہو گئی. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں 12 رکعت پڑھو, یہ کہہ رہا ہے یہ 12 رکعت چھوڑ دو اور ٹوٹل دن میں جو 17 نماز فرض کی وہ پڑھو اور اورل سیکس کرو. اورل سیکس کی اجازت ہے وہ کرو. اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جی, اس میں ایک حدیث اور بھی سن لیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مغرب کے بعد 20 رکعت پڑھی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. اور یہ ترمذی نے روایت کی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان سب کا مطلب کیا ہوا؟ ان سب کا مطلب کیا ہوا؟ ان سب کا مطلب یہ ہے جی کہ آپ کے لیے لمحہ فکری ہے, اس کا کوئی, اس کے پاس ثبوت نہیں ہے, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اس کو بولو اورل سیکس کی ایک حدیث بتا دیں, قرآن کی ایک آیت بتا دیں کس جگہ پر یہ لکھا ہے کہ اورل سیکس ممنوع نہیں ہے اور اورل سیکس کی اجازت ہے. یہ کہیں بھی نہیں لکھا, کہیں بھی نہیں لکھا. اور رہ گئی بات نمازوں کی, تو نمازوں کا یہ لکھا ہے آپ پر یہ سنت ادا کرنا بہت ضروری ہے. یاد رکھیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنتیں یہ آپ پڑھیں. اور اگر کہ آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ پھر اس کے مجرم ہیں. آپ کے بیٹے اگر اور آپ کی بیٹیاں اگر ان کے کردار میں کوئی مسئلہ آیا اور یہ آدمی آپ کے گھروں میں بولتا رہا تو بہت جلد آپ کو بربادی کی طرف لے جائے گا. جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ, جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ جو ہے تو اس طریقے کی ویڈیو ملتی رہیں اور اس مشکلات سے اور ان مصیبتوں سے آخرت میں آپ بچتے رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.